عقل مندوں کے لیے ایک زبردست مثال. ہم تربوز خریدتے ہیں، واٹر میلن. مثال کے طور پہ 5 کلو کا ایک تربوز ہم نے خریدا، اور جب اسے کھانے لگتے ہیں تو پہلے اس کا چھلکا اتارتے ہیں نا. 5 کلو میں سے کم از کم 1 کلو کا تو چھلکا نکل جاتا ہوگا، یعنی آلموسٹ 20%، 20% تو کم ہو جاتا ہے. مگر کیا کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے اس کا؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو تربوز چھلکے کے ساتھ خریدا ہے، چلو آج چھلکے کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے نا. اسی طرح مالٹے کا بھی حال ہے کہ ہم خوشی خوشی سے اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے، مگر اس چھلکے کو پھینکتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہی حال مختلف پھل اور سبزیوں کا ہے. اچھا، ہم چکن بھی تو خریدتے ہیں، زندہ ثابت، اسی کو تولتے ہیں، تلواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مگر جب کھانے کی باری آتی ہے، پکانے کی باری آتی ہے، تو اس کے بال، اس کی خال، اس کی آلائشیں نکل جاتی ہیں، تو ویٹ تو کم ہو جاتا ہے، مگر کبھی اس پر دکھ ہوتا ہے نہیں نا. تو پھر 40,000 میں سے 1,000 دینے پر، 1,00,000 میں سے صرف 2,500 دینے پر ہمیں کیوں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% تو بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے. یہ تربوز، کیلے، آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹلی سے تو بہت کم ہے نا. اسی تو زکوٰۃ فرمایا گیا. ہاں، ایک اور بات، سال میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے. مالٹے کا، تربوز کا تو ہر بار چھلکا اتارنا ہوتا ہے نا. یہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے یا 1,00,000 میں سے 2,500 روپے سال میں ایک ہی بار دینا ہوتا ہے، اور اسی کو زکوٰۃ کہا گیا. کیا برکت والا کام ہے یہ. مال بھی پاک، ایمان بھی پاک، دل اور جسم بھی پاک، اور معاشرہ بھی خوشحال. اتنی معمولی رقم، یعنی 40 روپے میں سے صرف 1 روپے، اور فائدے کتنے زیادہ، اجر کتنا زیادہ، برکت کتنی زیادہ. تو اب اپنی زکوٰۃ ہم نے پوری دینی ہے. ہر آدمی کے پاس 1,00,000 کا فون، اچھا گھر گوشت ہے، اس وجہ سے ان سب کو زکوٰۃ فرض ہے. نہیں، زکوٰۃ فرض ہوگی اس وقت جب آپ کی ضروریات اصلیہ سے بڑھ کے کوئی چیز ہوگی. صحیح بخاری میں ہے کہ آدمی کے گھوڑے اور غلام کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو گھوڑے تو اتنے مہنگے آتے تھے، ورنہ تو حضور کہتے ہیں کہ سستے والا گھوڑا لو یا گدھا لے لو اور باقی پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. ایک کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے، ایک کے پاس 1,00,000 کی گاڑی ہے سیکنڈ ہینڈ. یا میرے جیسے بندے جن کے پاس 25-30 ہزار کا موٹر سائیکل ہے، لیا تھے 50 سی، لیکن پنی تک نہیں نکلنا، وہ بھی سیکنڈ ہینڈ لیا سی کس طرح کمیٹیاں ڈال کے. تو یہ سواری ہے، سواری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ آپ کے مال تجارت کے اوپر ہے، اور 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت سے زیادہ جو آپ کے پاس جڑا پڑا ہوا ہے. بس ان 2 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، باقی کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مال تجارت وہ مال ہے جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے. مثلا ایک بندے نے 10 لاکھ کا کپڑا ڈلوایا ہوا ہے اپنی دکان میں، تو وہ بیچنے کے لیے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو اس نے انویسٹ کیا اس کو دے گا، اس میں سے زکوٰۃ. البتہ جو کاروبار کو سپورٹیو چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں. مثلا کسی نے لیتھ مشین، جسے خراد کی مشین کہتے ہیں، لگائی ہوئی ہے، یا کسی ہوٹل والے نے فرنیچر رکھا ہوا ہے ہوٹل کا، اس کے اوپر، یا ہوٹل کے کھانے کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں جس سے آپ ارن کر رہے ہیں. رینٹ اے کار، جو کار آپ چلاتے ہیں، اس کے اوپر نہیں، اس کی کمائی پہ ہے. مکان کرائے پہ دیا ہے، مکان پہ زکوٰۃ نہیں، مکان کی کمائی پہ ہے. لیکن جو مال بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے، چاہے پلاٹ لیے ہوئے، چاہے گاڑیاں بیچنے کے لیے، تو وہ پوری انویسٹمنٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ کا نصاب ہے جس شخص کی ضروریات زندگی نکال کر اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائے جتنے 7.5 تولے سونے کے ہوتے، یا 52.5 تولے چاندی کے ہوتے ہیں، 40,000 کی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی اپنی ضروریات نکال کے 40,000 بھی جس کے بینک میں موجود ہے، سال گزرنے پر اسے بھی زکوٰۃ دینی ہے. اب جب ہم نصاب کرتے ہیں تو ہم چاندی کا کرتے ہی نہیں، ہم سونے والا نصاب کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا آگے جا کے زکوٰۃ فرض ہو، جلدی نہ ہو جائے. شریعت نے اجازت دیا یا چاندی کا کر لو یا سونے کا کر لو، لیکن چاندی کا نصاب لوگ جاگ رہے نا اب رات. اگر کوئی سوئے تو اسے تھوڑا جگائیے گا، یہ آج فرض مسئلہ ہے نا جی، اس پر غور زیادہ ضروری ہے. اچھا دیکھیں، شریعت کا حکم ہے کہ صدقہ فطر یا 2.25 سیر گندم یا 3.5 کلو کھجوریں کس حساب سے دیتے ہیں لوگ؟ تو کھجوروں کے حساب سے کیوں نہیں دیتے؟ بولے جی، کیسی عجیب بات ہے. ہم اپنی اپنی مرضی کا معاملہ لے کر کے چلیں گے، اپنی اپنی مرضی کا. یاد رکھ میرے دوست، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے. فرمایا میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں صدقہ دینے سے اللہ مال میں اضافہ فرما دے گا.
زکات دینے سے اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ 7.5 تولے سونے کی قیمت یا 52.5 تولے، ضروریات سے ہٹ کر اتنا سرمایہ آدمی کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے، اس نے زکات دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ، یعنی 100 میں سے اس نے بولیے 2.5 روپے 2.5 روپے اس نے زکات دینی۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، بڑا سادہ سا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی گاڑی ضرورت کی ہے اور کون سی گاڑی فیشن کی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیزیں میری ضرورت کی ہے، کون سی میں نے اضافی رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں شریعت ایک محتاط زاویہ بیان کرتی ہے اور پریشان نہیں کرتی کسی کو بھی۔ جو تیری ضرورت کی چیز ہے اس پر زکات اللہ پاک نے رکھی۔ ہیرے کی انگوٹھی کوئی شخص پہن لے، اس نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ خاص توجہ فرمائیں، ہیرے کی انگوٹھی وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی ہے، لیکن چونکہ وہ خاتون اسے پہن رہی ہے اس پر زکات نہیں۔ سونے پر زکات ہے چاہے عورت پہنے بھی، یہ اللہ پاک کا قانون ہے نا جی، اس پر زکات نہیں رکھی، اس پر اللہ پاک نے زکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک چیز ہے، وہ بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے اور ضرورت کی ہوتی ہے، لوگ اسے پہنتے ہیں، تو منع جو ہے وہ کہہ دیا کہ اس پر زکات نہیں۔ پھر آپ کے پاس 100 کلہ زمین کا ہے، 100 ایکڑ زمین ہے، لیکن وہ کاشتکاری کی زمین ہے، آپ نے اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ وہ مہنگی ہوگی تو میں بیچ دوں گا، ہے 100 ایکڑ لیکن کاشتکاری پہ رکھی ہے، اللہ نے اس پر زکات نہیں رکھی، اس پر عشر رکھا ہے، زکات نہیں ہے اس پر۔ یہ الگ بات ہے، لوگ اس کے مسائل بھی نہیں سیکھتے، وہ بھی صحیح ادا نہیں کرتے، عشر ہر فصل پر ہوتا ہے، اس پر زکات نہیں رکھی گئی۔ ہاں اگر وہ کرائے پہ دیتا ہے، جیسے ٹھیکے پہ دی جاتی ہے زمین، تو اس کا جو کرایہ آئے گا اس پر زکات آئے گی، اور جو اس پر فصل کاشت کرے گا اس کاشتکار نے اس کا عشر دینا ہوگا، یہ زمین کی۔ لیکن اگر کسی شخص نے زمین اس لیے سے خریدی ہے کہ میں اتنے چند پلاٹ لے لیتا ہوں، کل کو ذرا مہنگے ہو جائیں گے تو میں بیچ دوں گا، تو وہ اس کا جو مال ہے وہ مال تجارت ہو گیا، مال تجارت پر زکات آتی ہے، چاہے اس کی اربوں کی پراپرٹی ہو، جو اس نے پلاٹ اس نیت سے لیے ہوئے، یا جو مکانات، جو دکانیں، جو چیزیں اس ارادے سے لی ہوئی ہیں کہ میں ان دکانیں ذرا مہنگی ہو جائیں گی تو میں ان کو فروخت کر دوں گا، تو اسے اس پر زکات دینی پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ذری زمین خرید لے، وہ یہ ارادہ کر لے کہ میرے پاس 6 پلاٹ ہے تو میرے 6 بچے ہیں تو سارے ایک ایک میں رہے گا، یہ نیت کر لے، کل کو بیچنی پڑ جائے تو معاملہ الگ ہے، لیکن آج شریعت اس سے زکات کا مطالبہ نہیں کرتی۔ کتنا سادہ اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان رکھا ہے ہمارے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکات دے دو گے تو اپنے مال کو محفوظ کر لو گے، تم اپنے مال کو محفوظ کر لو، اور اس طرح محفوظ کر لو گے جس طرح مضبوط قلعوں کے اندر کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ زکات دے دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ پھر سال گزرنے پر زکات دینی ہے۔ سال گزرنے سے مراد وہ والے مہینے نہیں، وہ بڈیرے نے یاد کر لینے سون بھادو اسو تے منڈے کہنے نے جنوری فروری، تو اسلامی مہینے کدھر گئے جی؟ تو زکات جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے فرض ہے، یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ چونکہ یہی مہینے حج کے ہیں، حج کس حساب سے ہوتا ہے؟ چاند کے حساب سے۔ کس حساب سے بولیے گا جی؟ رمضان کس حساب سے آتا ہے؟ چاند کے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات تیرے اوپر چاند کے حساب سے فرض کی ہے، تو زکات بھی اسی حساب سے تیرے اوپر فرض ہوگی۔ جب سال گزر جائے گا تو زکات تیرے اوپر فرض ہوگی۔ سونے کی زکات اس پر ہے جس کے پاس سونا ہے، چاندی کی زکات اس کے اوپر ہے جو مالک ہے چاندی کا۔ تو ہماری اسلامی بہنیں جو گھر والیاں ہوتی ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں دیتے زکات، کہتے ہیں ہم تھوڑی کماتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ زیور آگ بنا دیا جائے گا، اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے شوہر دیں گے، ٹھیک ہے، اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ نیکی تو شوہر کما گیا نا، فرض آپ پر ہے۔
تبدیل نہ ہوئی ہو، تو ایسی چیزوں کو سامان تجارت کہا جاتا ہے. کوئی پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے، کوئی مکان آپ نے خریدا بیچنے کے لیے، جو دکان میں آپ نے سامان ڈالا ہوتا ہے سارا بیچنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے، لہذا جتنے دکان میں اثاثے پڑے ہیں سب پہ زکات واجب ہوتی ہے. تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ سامان تجارت میں داخل ہے. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، جو کہ ہو ہی جاتی ہے عام طور پہ آج کل، تو پھر آپ پر زکات ان کی واجب ہے. ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے ویلیو نکالیں، 40 پہ ڈیوائڈ کریں، جو جواب آئے وہ زکات